رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبدالقدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے عام آدمی کی مالی مشکلات دور کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے سعودی عرب کی تعمیری سفارتی کوششوں کو سراہا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان کی انسدادی دہشت گردی کی کوششوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جس سے علاقائی عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ اور بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع سامبا میں آج بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں 7 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئندہ بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ کی تیاری سے متعلق ایک اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ غریب اور متوسط طبقے کی مالی مشکلات میں کمی لانے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ وفاقی بجٹ کی تیاری میں برآمدات پر مبنی پائیدار ترقی، صنعتوں کے فروغ اور پیداوار میں اضافے پر توجہ مرکوز کی جائے۔ انہوں نے وفاقی بجٹ کی تیاری کے دوران نئی ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت کی۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وفاقی بجٹ میں زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار اور ہاؤسنگ کے شعبوں پر بھرپور توجہ دی جائے، کیونکہ ان تمام شعبوں میں وسیع امکانات موجود ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سرکاری اور نجی شعبے کی شراکت داری کے تحت منصوبوں کا فروغ اگلے بجٹ میں حکومت کی ترجیح ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سعودی عرب کے امور خارجہ کے وزیر مملکت عادل الجبیر کا آج اسلام آباد میں خیر مقدم کیا۔ انہوں نے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا اور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان آزمودہ اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے حالیہ علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے سعودی عرب کی تعمیری سفارتی کوششوں کو سراہا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ملک کی مسلح افواج بھارت کی جارحیت سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ انہوں نے آج قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی افواج کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر دلیری سے دشمن سے برسر پیکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے مذموم عزائم کو مؤثر انداز میں ناکام بنا دیا گیا ہے، جس سے ان کے عوام، ذرائع ابلاغ اور سیاسی جماعتوں کے حوصلے پست ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری عوام، مسلح افواج، سیاسی جماعتوں اور معاشرے کے دیگر طبقات کے حوصلے بلند ہیں۔ سفارتی محاذ کے بارے میں خواجہ محمد آصف نے کہا کہ حکومت عالمی برادری کے ساتھ قریبی روابط برقرار رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوست ملکوں نے بھی پاکستان کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان نے روایتی جنگ میں واضح برتری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت کے 5 طیاروں اور 77 ڈرونز کو کامیابی سے گرا کر بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، تاہم کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کرنا ہمارا قانونی، اخلاقی اور ریاستی حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اپنا یہ حق ذمہ داری کے ساتھ استعمال کیا ہے اور کرتا رہے گا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان پر الزامات لگا کر اپنے اندرونی مسائل کو خارجہ مسائل کی شکل دے رہا ہے۔ آج راولپنڈی میں پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے نمائندوں کے ہمراہ غیر ملکی میڈیا کو بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ بھارت کی ایک تاریخ رہی ہے کہ وہ سیاسی مقاصد کے لیے معصوم لوگوں کو نشانہ بناتا ہے، پاکستان پر الزام لگاتا ہے، پھر معصوم کشمیریوں اور مسلمانوں کو دہشت گردوں کے طور پر پیش کر کے ان کارروائیوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ احمد شریف چودھری نے مزید الزام لگایا کہ بھارت نے آزاد میڈیا کو دبا دیا اور پاکستانی سوشل میڈیا پلیٹ فارم تک رسائی پر پابندی لگا دی تاکہ بھارتی عوام کو صرف بھارتی حکام کے پیش کردہ موقف تک رسائی حاصل ہو۔ انہوں نے کہا کہ بھارت پاکستان کے اندر خاص طور پر بلوچستان میں دہشت گردی کی سرگرمیوں کی سرپرستی کر رہا ہے اور وہ کینیڈا سمیت دنیا بھر میں بین الاقوامی قتل عام میں بھی ملوث ہے۔
DDI اسپیار نے کہا کہ بھارت پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جس سے علاقائی عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع سامبا میں آج بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں 7 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ان نوجوانوں کو ضلع کے علاقے RS پورہ کے قریب ایک کارروائی میں شہید کیا گیا۔ اور غزہ پر اسرائیلی فوج کے مسلسل فضائی حملوں میں آج مزید 4 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے مشرقی نصیرات پناہ گزین کیمپ میں رہائشی عمارتوں کو مسمار کرنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔